الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا حالات زندگی۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے بچپن سے جوانی تک رنج و علم، امور و آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4-5 سال کی ہوں گی کہ نہایت ہی پرہیزگار محبت کرنے والے ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ 8 یا 9 سال کی عمر کو پہنچی تو شفیق بہنوں کو اس طرح کھو دیا کہ زندگی بھر ان کا کوئی پتہ بھی نہیں چلا۔ اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کم سن بچی کے دل و دماغ نے ان جان لیوا حادثات کا کتنا اثر کیا ہوگا۔ پھر جب اپنے کاروان محبت سے بچھڑی ہوئی اور بچی ہوش کی ابتدائی منزلوں سے گزر رہی تھی تو اس بے رحم ہاتھ نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی۔ باپ سے ضدیں اور فرمائش کرنے کے دن، اور بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، اور ان سب سے بڑھ کر ماں کی آغوش محبت میں سونے کی راتیں، ایک بچے کا یہی تو سرمایہ ہوتا ہے۔ مگر وقت نے حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے ان کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا تھا۔ گرمی کے تپتے ہوئے دنوں میں حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تھی، اور آپ کا جسم مبارک پانی سے شربور ہوتا تھا۔ پھر جب سردیوں کی طویل راتیں آتی تو حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا یخ بستہ موسم میں معبود حقیقی کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی تھی۔ اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی نے جو ریاضتیں جوانی کے عالم میں اپنے دور و رغبت سے کی ہیں، وہی ریاضتیں حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اپنے عالم تفلی میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کی ہیں۔ فطری بات یہ ہے کہ محنت مشقت سے چور ہونے کے بعد ایک کم سن لڑکی آرام دہ بستر تلاش کرے گی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا نصف شب کے سناٹے میں اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھی اور بارگاہ ذوالجلال میں عذر پیش کرتی تھی کہ دنیا والے میرے راستے کی رکاوٹ ہیں، اس لیے میں تیرے حضور میں بہت دیر سے پہنچتی ہوں۔ یہی وہ ریاضت ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہی محبت صوفیاء کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔